کہ آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربہ, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہیں. ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے, کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, مالدار. جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے, بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہیں. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں. ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی, آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں. جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک. سب کیا چل رہا ہے؟ اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے.
دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے, باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مجھ سے, اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی, زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے, خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. اچھا, مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے, 4 شادیاں 3 شادیاں, لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے, ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں. ہاں, جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟ اوکے کی ہوں گی نا. یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ, یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ, ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے. ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں. لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہیں. ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن, اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشنیں ہیں, آپ جتنی چاہو بڑھا لو. ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے, ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے, اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی, سمجھ رہے ہیں نا. اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں. میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے؟ ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں, یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110, کبھی نام سنا؟ ہونڈا 110 روزانہ صبح, بائک کی بات کر رہا ہوں, دھکا لگتا تھا اس کو. ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں, وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی, ہم نے نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا FX, پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی, 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی. 40,000 قسطوں پہ, 3,000 منتھلی قسط تھی. لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی. جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے, یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے. اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو, خوشی خوشی جاتے تھے, خوشی خوشی. اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ, اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھے. تو نہ ہم FX میں ہم پریشان تھے, میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو FX کی بھی نہیں ہے. 40,000 قسطوں پہ منتھلی, وہ خریدی کیوں میں نے, میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی. سہراب کا نام سنا ہے؟ اچھا, اصل میں میرے پاس تھی GTO 125. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا, پیسے ملے, ہم نے کہا آپ گاڑی ہلکی نہیں رکھے. ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں. اس وقت کراچی میں GTO 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, سب سے لگژری بائک یہی تھی. تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم, کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعۃ الرشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے. ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی. پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم, اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے, اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا, وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے, وہ ٹینشن لیتا ہے. ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو, بیویاں بھی رکھو, بائکیں بھی رکھو, ٹھیک ہے نا, اور کھاؤ بھی اچھا. 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے.
ایک شادی پہ خرچ کرو, دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری, ایسی خاندانی خوراک ہمیں. بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا, ہمیشہ اچھا کھایا ہے الحمدللہ. میں کھاتا تھا نا مدرسے میں, تو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے, کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے, قرضے. اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا, جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, ٹھیک ہے, بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیکھتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم. بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے جی ٹی او 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے ہم نے سستی بائک خریدی سہراب, اب پتہ نہیں آتی, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور اگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو ویجی میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے. 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, یہ بائکیں بہت ہو گئی. 4 پہیوں پہ آئیں کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی, وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں, FX. 4 ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. FX میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی.